الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ان کی سیرت اور ان کے کردار کے حوالے سے، لیکن انبیاء میں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں 25 سورتوں کے اندر آپ کا نام نامی اسم گرامی اللہ نے 63 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو لقب ذکر کیا ہے، جو مقام اور مرتبہ ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا، دوست چن لیا۔ اہل عرب، لغت عرب والے عام بولی میں خلیل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو آپ کے دل میں آ جائے اس کی محبت تو اس کے سوا باقی نہ رہے کچھ بھی، وہی رہے۔
اور یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنایا۔ یہاں ایک بات قابل غور رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس مرتبے میں نبیوں میں کوئی شریک نہیں سوائے نبی کریم علیہ السلام کے، کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا کہ میں تمام قسم کی دوستیوں سے بری ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل چن لیا جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل چنا ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے کیا ہیں؟ خلیل ہیں۔ لیکن آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے چند اوصاف ذکر کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ نے ان کو خلیل بنایا تو واقعی یہ خلیل بننے کے لائق تھے۔ کون سے اوصاف تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ میرے سامنے 14واں پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 120 ہے۔ اوصاف سنیے خلیل اللہ علیہ السلام کے، فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ان ابراہیم بے شک ابراہیم کان امت تھے امت، ان ابراہیم کان امتن بے شک تھے ابراہیم جماعت، ان ابراہیم کان امت یقیناً تھے ابراہیم علیہ السلام معلم خیر، خیر کی تعلیم دینے والے، قانتا للہ اللہ کے فرما بردار، مطیع اطاعت گزار، حنیفا ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی طرف جھکنے والے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ شکر ادا کرنے والے تھے اللہ کی نعمتوں کے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ہری پور والو، ان آیات کے اندر اللہ نے اپنے خلیل کی 5 صفات ذکر کی ہیں۔ کتنی صفات؟ پہلی صفت ابراہیم خلیل اللہ کی کہ کان امتن، میرا خلیل امت تھے۔ کیا تھے؟ کان امتن، یہ لفظ توجہ طلب ہے۔ امتن کا معنی بعض مفسرین نے یوں کیا ہے، الرجل الجامع لخصال الخیر، وہ آدمی جو خیر کی تمام خصلتیں اپنے اندر جمع کرنے والا ہو، یعنی اتنے صفات والا بندہ، اتنی اچھی خصلتوں والا بندہ کہ اکیلا بندہ پوری جماعت کے قائم مقام ہو جائے، اکیلا بندہ پوری
جماعت کے قائم مقام ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میرا خلیل ابراہیم تنے تنہا پوری جماعت کے قائم مقام تھا۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی امتن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کا معنی کرتے ہیں کہ خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم خلیل اللہ کے مقابلے میں بادشاہ سمیت ساری دنیا کافر تھی۔ سارے لوگ کیا تھے؟ کافر تھے، منکر تھے، مشرک اور بے دین تھے۔ جب خلیل اللہ اکیلے، باقی سارے لوگ کافر تھے، تو سارے کافروں کے مقابلے میں فرمایا اکیلا ابراہیم ہی امت کے قائم مقام تھا۔ اکیلا ابراہیم پوری امت کے قائم مقام تھا۔ ان ابراہیم کان امتن، یقیناً ابراہیم امت تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر البسیط امام واحدی کی تفسیر ہے، وہ معنی کرتے ہیں امتن کا کہ ابراہیم علیہ السلام معلم الخیر، کانا معلما للخیر، ابراہیم خلیل اللہ خیر کے معلم تھے۔ پہلی صفت یہ کہ وہ خیر کے کیا تھے؟ معلم تھے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس معنی کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ کانا ابراہیم، ان ابراہیم کانا امتن اے امامن و قدوتن، کہ میرا ابراہیم لوگوں کا پیشوا تھا، قدوتن لوگوں کے قابل اقتداء تھا کہ لوگ اس کی اقتداء کریں، پیشوا تھا۔ یہ ایک صفت ہے۔ دوسری صفت قانتا للہ حنیفا، قانتا، دوسری صفت ہری پور والو خلیل اللہ قانتا، اللہ کے فرما بردار تھے۔ کیا تھے؟ اللہ کے فرما بردار تھے۔ اتنے فرما بردار، اتنے تابعدار، اتنی عاجزی کرنے والے اپنے مالک کے سامنے کہ جب زمانہ بھر مانگتے رہے اللہ بیٹا دے بیٹا دے، جب اللہ نے دے دیا تو اللہ نے فرمایا اٹھائیے بچے اور اس کی ماں کو اور چھوڑائیے ایسی جگہ جہاں نہ آبادی ہے، نہ زندگی کے کوئی آثار ہے، نہ کھانے پینے کی کچھ چیز ہے۔ تابعدار اتنے کہ ایک لمحہ پوچھا بھی نہیں کہ اللہ آج تک مانگتا رہا، آج ایسے ویرانے میں چھوڑنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ بھی نہیں کہا اللہ یہ کیوں، مجھ سے کیا کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، چھوڑائیے چھوڑائے۔ اتنے تابعدار، جب بچہ چلنے کے قابل ہے، باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، فرمایا میرا خلیل اسی بچے کو میدان منا میں لٹا کے اس کی گردن پہ چھری چلا کے ذبح کر دے۔ سوچئے تو صحیح، ایک لمحہ وفاداری اور تابعداری کی انتہا کر دی ہے۔ چھری تیز کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں بیٹے کو، یہ بھی نہیں کہتے اللہ اگر کوئی اور امتحان کر دے اللہ وہ پورا کر دوں گا، یہ بھی نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا اللہ میں کمزور ہوں، میں اس کے لائق قابل نہیں ہوں اس امتحان پورا کرنے کے، یہ بھی نہیں کہا اللہ
بغیر امتحان کی پار کر دے۔ حکم ہو گیا، اٹھاتے ہیں چھری، بچے کو لٹاتے ہیں، گردن پہ چھری چلا دی۔ اللہ نے اپنے بندے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کے اس کی جگہ جنت کا مینڈا لا کے رکھ دیا۔ تفصیل انشاءاللہ میں کروں گا اگلے جمعے یا اس سے اگلے۔ فرما برداری قانت للہ، اللہ کے بڑے ہی تابعدار تھے۔ دو صفات ہو گئیں۔ تیسری صفت ابراہیم علیہ السلام کی حنیفہ، حنیف تھے۔ کیا تھے؟ حنیف۔ یہ لفظ یاد رکھ لیجئے، حنیفہ، حنیف تھے۔ حنیف لغت عربی میں کسے کہتے ہیں؟ جو جان بوجھ کر قصداً شرک اور مشرکین سے کٹ کر اللہ کی طرف جھک جائے، وہ حنیف ہوتا ہے۔ حنیفہ سب سے کٹ گئے، باپ سے کٹ گئے، قوم سے کٹ گئے، بادشاہ سے کٹ گئے، لیکن سب سے منہ پھیر کے، منہ موڑ کے، منہ کیا تو کس جانب کیا؟ اللہ کی طرف کیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ انی وجہت وجہیا، اللہ میں نے اپنا چہرہ سب سے موڑ کے تیری طرف کر دیا ہے۔ حنیفہ، یکسو تھے، یکسو۔ یہ نہیں سارے پیران دی خیر ہوئے جی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا سب کچھ جائز سمجھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں یہ بھی ٹھیک، یہ بھی نہیں۔ جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یکسو یہ بھی ہو سکتا ہے کیا بندہ توحید بھی بات کرے اور شرک بھی کرے، توحید کو بھی اچھا کہے اور پھر شرک کی بھی تردید نہ کرے، اور اگر کوئی کر بھی رہا ہو خیر ہے، نہیں خیر نہیں۔ حنیفہ سب سے کٹ کے اللہ کی طرف مائل ہونے والے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ یہ لفظ بھی، یہ بھی صفت ہے ان کی۔ کیوں؟ یہودی کہہ رہے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں کا دعویٰ تھا، ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، ہم میں سے ہیں، ہم ان کی ملت پر ہیں۔ اور مکے کا مشرک بھی اس کا دعوے دار تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ اللہ نے فرمایا لم یکو من المشرکین، تم مشرک ہو اور میرا خلیل مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تم مشرک ہو اور میرا ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھا۔ 4 صفات ہو گئیں۔ 5ویں صفت فرمایا شاکر لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ کیا تھے؟ یہ سورہ نحل آیت نمبر 19، 119، 120 اور 21، 22، 25 تک 5 صفات اللہ نے اپنے خلیل کی ذکر کی ہیں۔ معلم خیر تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، حنیف تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ 5ویں صفت شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ شاکران کتنے بڑے شکر گزار ہوں گے کہ اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کا ابراہیم کیا ہے؟ شکر گزار ہے۔ تو وہ کتنے شکر گزار ہوں گے؟ اب ذرا اندازہ لگائیے شکر گزاری کا۔ ہر چیز چھن گئی،
ہر امتحان سے گزر رہے ہیں، ہر سختی سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ جی میں ہی مصیبتوں کے لیے پیدا ہوں، اللہ تکلیفیں مجھ پر ہی آئیں گی، نہیں، اللہ تکلیفوں میں ڈالتے رہے، وہ تکلیفوں میں بھی شاکرن، اللہ کے شکر گزار تھے۔ اور شکر کیا ہے دوستو، آپ کو پتہ ہے؟ شکر کی 5 بنیادی باتیں ہیں، تب جا کے شکر پورا ہوتا ہے۔ آئیے ذرا شکر کیا چیز ہے ذرا سوچئے۔ الشکر مبنی علی 5 قواعد، 5 قاعدے ہیں شکر کے، تب بندہ شاکر ہوتا ہے۔ شکر کی حقیقت سمجھیے، خضوع الشاکر للمشکور، جو آپ پہ احسان کرے، جو نعمت کرے، تو شاکر اس کے سامنے آ کر نہ دکھائے، عاجزی دکھائے۔ یہ پہلی بنیاد۔ نمبر 2، وَحُبُّهُ لَهُ، کہ بندہ اپنے محسن کا، محبت کرنے والا، اس سے پیار بھی کرے۔ نمبر 3، اعترافُهُ بِالنِّعْمَتِهِ، جس نے نعمت کی ہے اس کی نعمت کا بندہ اعتراف بھی کرے۔ یہ نہ کہ بادشاہ سارا میرا اپنا کمال ہے، نہیں، میرا کمال نہیں، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے۔ وَثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ، جس نے احسان کیا ہے اس کی تعریف بھی کرے۔ اور 5ویں بات شکر کے لیے، اللہ یستعملها فیما یکرہہ، جو نعمت دینے والے نے نعمت کی ہے تو اس نعمت کو اس کے غصے کی جگہ استعمال نہ کرے، نعمت کو اللہ کی ناپسندیدگی کی جگہ استعمال نہ کرے۔ اللہ نے آنکھوں کی نعمت کر دی ہے تو آپ اس سے وہی چیز دیکھیں جو رب کو ناپسند ہو۔ اللہ نے کان دے دیے، نعمت کر دی، تو آپ اللہ کی نعمت کو اللہ کے غصے کی جگہ استعمال کریں، اس سے وہ کچھ سنیں جو رب کو ناپسند ہو۔ یہ ناشکری ہے، یہ شکر ہے۔ کانوں سے خرافات سنتا رہے، سارا دن گانے سنتا رہے، اور زبان سے کہیے میں تو بڑا شکر گزار ہوں، الحمدللہ۔ جی، شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اس جگہ استعمال کر جہاں وہ راضی ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں شکر گزار کتنے ہیں، کون ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی خوشی کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کیا نواز دیتے ہیں، چند ٹکے آ جاتے ہیں تو لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، عہدہ ملتا ہے فرعونیت آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے، صحت اللہ دیتے ہیں تو بس سمجھتا ہے کہ اب تو زوال آئے گا ہی نہیں، ہوں تو میں ہوں۔ نہ میرا دوست، یہ 5 باتیں شکر کے لیے ضروری ہیں۔ تو خلیل اللہ کی 5ویں صفت شاکر لانعمہ، واللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اور ہری پور والوں، اللہ نے کچھ صفات اپنے خلیل کی دوسرے مقام پر بھی بیان کی ہیں۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 12واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت ہود ہے، اور آیت نمبر 75 ہے۔ سنیے اللہ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی صفات ذکر کرتے ہیں۔ ان صفات کا مقصد یہ ہے کہ دوستو ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ آئیے ذرا سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ان ابراہیم
حلیم اواہ منیب. اس آیت کے اندر کتنی صفات ہیں؟ 3 صفات اس آیت میں. فرمایا بے شک ابراہیم لحلیم، البتہ بہت زیادہ بردباری والے تھے. کیا تھے؟ حلیم. بردبار تھے، تحمل مزاجی تھی. سنیے ذرا کہ تحمل کیا ہوتا ہے، حلم کیا ہے. حلم کے مقابلے میں لفظ علماء نے یہ بھی ذکر کیا طیش. جب کسی کو دیکھو نا تھوڑی سی بات اس کی طبیعت پہ ناگوار گزرے تو فوراً کس میں آ جائے؟ طیش میں آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور بس شروع ہو جائے اگلے پہ. معمولی سی بات بھی گوارا نہ کرے اور فوراً انگارہ بنے. جی لال ٹماٹر بن جائے. نہیں، ایسا نہیں. سنیے، قربان جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر یہ بات نقل کی ہے. کہتے ہیں تعلم العلم، لوگو علم سیکھو. وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْحِلْمَ، علم سیکھو اور علم کے لیے سکینہ اور بردباری بھی سیکھو. علم سیکھو اور علم کے لیے سکینہ اور بردباری، حلم سیکھو. عالم ہو اور ایک انگارہ ہو، اس کے اندر بردباری نہ ہو، اس کے اندر تحمل مزاجی نہ ہو، چنگاری کی طرح بڑکتا ہو، نہیں. علم سیکھو اور علم کے لیے وقار، سنجیدگی، بردباری سیکھو. اور اسی طرح قربان جاؤں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر داماد پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک. کتنی عظیم سوچ رکھنے والے ہیں. کہتے ہیں لوگوں یہ کوئی خیر نہیں ہے کہ تیرا مال زیادہ ہو جائے، بچے زیادہ ہو جائیں. مال زیادہ ہو جائے، اولاد زیادہ ہو جائے، کہتے ہیں یہ کوئی بلائی پھر کیا ہے؟ لیکن الخیر، بلائی، بہتری، خوبی یہ ہے ان یکثر علمک ویعظم حلمک، کہ تیرا علم زیادہ ہو جائے اور علم کے ساتھ تیری بردباری بڑھ جائے. علم ہو وافر اور تیرے اندر کیا آ جائے؟ بردباری آ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم لحلیم، بردبار ہے. کیوں بردبار نہ کہا جائے کہ باپ تو کہتا ہے لَأَرْجُمَنَّكَ، کیا کہا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا. وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، میرے گھر سے نکل جا. جب سنسار کرنے کی، قتل کی دھمکی ملتی ہے تو بردباری خلیل اللہ کی دیکھیے جواباً طیش میں نہیں آتے. کیا کہتے ہیں؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی. بابا جان سلام علیکم، میں اب بھی سلامتی کی بات کروں گا اور رب سے تیرے لیے ہدایت اور بخشش کی دعا مانگوں گا. یہ بردباری نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ.
सावन ने भी अपना असर दिखाया है। बुर्दबारी देखिए, यही नहीं, अंदाजा लगाइए, आपका हिलम, सारी कौम इकट्ठी है, खलीलुल्लाह को जलाया जा रहा है, लेकिन आप उस वक़्त भी पुरवकार, पुरसकीना, बुर्दबारी और तहम्मुल के पहाड़ बने हुए हैं। और कुरान हिल्म के बारे में कहता भी यही है कि जो मेरे बंदे होते हैं, रहमान के बंदे, उनकी शान क्या है? इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। जब कोई जाहिल आके टकर जाए उनसे, तो उनसे मुनाजरे करने नहीं लगते, जाहिलों के साथ जाहिल नहीं बनते, बल्कि अगर जाहिल बात करते भी हैं तो सलामा। बुर्दबार बंदा क्या करता है? सलामा, दूर से कहता सलाम अलैकुम, जाओ भाई अपना काम करो। या सलामा का माना क्या है? जाहिल जितनी भी कमीनगी पे उतर आता है, इसके अंदर फिर भी बुर्दबारी बढ़ती है, ये फिर भी सलामती ही की बात करता है। और किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि युखातिबुन सफीहु बिकुल्ल कुबहिन, युखातिबुन सफीहु बिकुल्ल कुबहिन, कि मुझसे बेवकूफ ने बड़े गंदे लहजे में बात की है, कबाहत के साथ, लेकिन यजीदु सफाहतन फअजीदु हिल्मा, यजीदु सफाहतन फअजीदु हिल्मा। वो कमीनगी में बढ़ता है, मैं बुर्दबारी में बढ़ता जा रहा हूं। कमाल ये है, वो मुझे बुरा भला कहता है, मेरी बुर्दबारी बढ़ती जा रही है। कहते हैं कि मेरी मिसाल तो ऊद खुशबूदार लकड़ी की है, कऊदिन ज़ादहुल इहराक़ तीबा, मैं तो वो खुशबूदार लकड़ी हूँ जिससे कोई जलाता भी जाए तो खुशबू देता है। हिल्म ये है, वो ऊद की लकड़ी की तरह, अगर कोई उसे जलाए भी तो बदबू नहीं, वो उसकी क्या बढ़ती है? खुशबू और महक बढ़ती है। अल्लाह। दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफ्त हलीम, वो हलीम थे। और हसन बसरी रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं उतलुबुल इल्मा वज़य्यिनूहु बिल वक़ार वल हिल्म। ओ इल्म के तलबगार लोगों, इल्म तो सीखो, लेकिन इल्म को मुज़य्यन करो वक़ार और बुर्दबारी के साथ। आलिम बंदे के अंदर एक संजीदगी, मतानत, बुर्दबारी हो तो वो खूबसूरत लगता है। क्या लगता है? आलिम बंदा भी शुता हो जाए, वो इल्म की कीमत भी गंवा देता है, वो हल्का हो जाता है। इल्म सीखो और उसे मुज़य्यन करो वक़ार, बुर्दबारी के साथ। और बुर्दबारी में एक फ़ायदा, पहला इनाम जो बुर्दबार शख्स को मिलता है वो क्या है? ज़रा मिसाल देता हूँ। इसी मजलिस में एक बंदे को अगर दूसरा बंदा गालियाँ दे, बुरा कहे, या उसके ऊपर कुछ गलत अल्फाज कहे, वो बुर्दबारी से बर्दाश्त करेगा तो सबसे पहला बदला अल्लाह उसी वक़्त देगा कि अभी वो तन्हा है, उसी जगह 10 आदमी उसके मुआविन खड़े हो जाएंगे। ये बोलेगा नहीं, 10 बंदे इसकी तरफ से बोल के अगले का मुंह बंद करवा देंगे। ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, जरा सुनिए क्या फरमाते हैं। कहते हैं इन्ना अव्वल मा अव्वज़ल हलीम मिन हिल्मिही, कि अल्लाह हलीम को उसके हिल्म के बदले में पहली चीज जो देते हैं वो ये है कि अन्नन्नासा कुल्लहुम आवानुहु अनिल जाहिले,
جاہل کے مقابلے میں سارے لوگ اس کے معاون بن جاتے ہیں، شریف آدمی کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ چپ ہی رہے، جو کچھ اسے کہنا ہوتا ہے مقابلے میں اگر وہ اپنی زبان بند کر دے تو اس کے مقابلے میں 10 اور بول جاتے ہیں اور اللہ اس کا دفاع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حلم، اور حضرت عامر الشعبی فرماتے ہیں زین العلم حلم اہلی، علم کی خوبصورتی یہ ہے کہ علم والے بردبار ہو جائیں، علم کی خوبصورتی ہے یہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی صفت ان ابراہیم لحلیم، بردبار تھے۔ اللہ ہمارے اندر بھی بردباری پیدا کرے۔ تحمل مزاجی بہت بڑی چیز ہے۔ اور دوسری صفت اواہ، اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم اواہ، اواہ تھے، آہ کرنے والے۔ لغوی معنی اواہ کا کیا ہے؟ آہ۔ جیسے کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے ہائے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو دل کے درد، دل کے حزن، دل کے غم پہ دلالت کرتا ہے، جس کی ادائیگی زبان سے ہوتی۔ تو یہاں اواہن کیوں کہا ذرا سنیے، ان ابراہیم لحلیم اواہ، یہی آیت ہے۔ اس سے پہلی آیت میں لفظ یہ فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے؟ فرشتوں نے کہا ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو نیست و نابود کرنے آئے ہیں، ان کی بستی کو پلٹنے آئے ہیں۔ تو خلیل اللہ کے دل میں کتنی ہمدردی ہے انسانیت کی کہ قرآن کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام میرے فرشتوں سے جھگڑ پڑے۔ لفظ پہ توجہ دیجیے، یجادلو، مجادلہ کس کو کہتے ہیں؟ لڑائی کو، یعنی خلیل اللہ اس قوم کے بچانے اور عذاب کے ٹالنے کے لیے فرشتوں سے جھگڑ پڑے کہ موقع ملنا چاہیے، یعنی حتی الامکان کوشش کی ہے کہ یہ قوم عذاب الہی سے کیا ہو جائے، بچ جائے۔ یہ ہے لأواہن، حد درجہ غمخاری، ہمدردی کرنے والے، اواہن۔ اور امام راغب رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یعبر بالاواہ عمن یظہر خشیت اللہ، اواہ اس بندے کو کہتے ہیں جو ہر لمحہ اللہ کی خشیت کا اظہار کرے، اللہ کے ڈر کا کیا کرے، اظہار کرے، یہ اواہ ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی سن لیجیے اواہ کا، بعض نے لکھا ہے کہ اواہ وہ ہوتا ہے هو المؤمن الداعی، وہ مومن جو داعی بھی ہو، اور بعد نے کہا قیل من یخشی اللہ حق خشیتہ، جو اللہ سے ڈرے ایسا ڈرنا جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ اواہ ہے۔ لحلیم اواہ، حد درجہ ہمدردی رکھنے والے، درد دل رکھنے والے۔ اور تیسری صفت جو قرآن نے یہاں ذکر کی ہے سورہ ہود میں، وہ کیا ہے؟ منیب، میرا خلیل منیب۔ کیا تھے؟ منیب تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ منیب کیا ہوتا ہے، تو آپ ذرا یہ بھی سن لیجیے کہ منیب کیا ہے۔ منیب ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، کس کی طرف؟ اور قرآن کا قانون اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یہدی من ینیب،
اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ من ینیب ویہدی الیہ من اناب، اناب ینیب منیب، اسی سے اس میں فاعل ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات مخالف ہے، گھر مخالف ہے، قوم مخالف ہے، بادشاہ اور اس کی رعایا مخالف ہے، لیکن میرا خلیل پھر بھی ہر بات میں رجوع کس کی طرف کرنے والے؟ منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوائد میں منیب کا معنی بیان کرتے ہیں کہ انابت کس کو کہتے ہیں، اور کمال درجہ معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں الانابت ہی عکوف القلب علی اللہ کاعتکاف البدن فی المسجد لا یفارقہ۔ ہائی پور والو، منیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ دل اللہ کے ساتھ ایسے جم جائے، جڑ جائے، جس طرح کے بندے کا بدن اعتکاف میں مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جس طرح بندہ اعتکاف میں اس کا بدن مسجد میں قرار پکڑتا ہے، باہر نہیں جاتا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فضول نہیں گھومتا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس طرح دل اللہ کے ساتھ معلق ہو جائے، یہ ہے منیب۔ تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا دل اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، اللہ کی طرف مائل کیا ہوا تھا۔ اور دوسری کتاب ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی مدارج السالکین، یہ 3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے صرف اور صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ انابت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں قرآن کہتا ہے کہ اواہم منیب، ابراہیم منیب تھے، تو کہتے ہیں الانابت الاسراع الى مرضات اللہ مع الرجوع الیہ فی کل وقت و اخلاص العمل لہ۔ انابت کہتے ہیں کہ بندہ رب کی رضا جوئی میں بہت جلدی کرے، رب کی رضا جوئی میں بندہ کیا کرے؟ جلدی کرے، اور اللہ کی طرف پلٹے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف پلٹے، فی کل وقت، اور عمل خالص اللہ کے لیے کرے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ منیب کہتے ہیں اخراج القلب من ظلمات الشبہات، دل کو شبہات سے نکال کر رب کے فیصلوں پہ یہ مطمئن کر دینے کا نام ہے انابت۔ نکالیے، دل کہیں اور بھی جا رہا اسے واپس پلٹائیے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ اور بعض نے انابت کا معنی کیا ہے الرجوع من الکل الی من ہو من لہ الکل، کل سے بندہ منہ موڑ لے اس کی طرف جس کا کل ہے۔ اس جملے کو سمجھے ہیں؟ کل سے منہ موڑیے اس ذات کی طرف جس کا، تو کل کا کل کس کا ہے؟ کل سے منہ موڑو کس کی طرف؟ اس کی طرف جس کا کل ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اس کی طرف منہ موڑو، یہ انابت ہے، یہ ہے۔ تو فرمایا اواہم منیب، ابراہیم آہیں ہمدرد تھے، منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم اور آپ کا کیا عالم ہے؟ ہم پریشانی میں کیا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ میرا ایک دوست تھا، ہر وقت بیٹھ کے جب گفتگو کرتے توحید تو ایسی چیز ہے نا، توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے۔ ایک دن اس کی 2 بھینسیں گم ہو گئیں۔ جب 2 بھینسیں گم ہوئی اس کی، کئی دن نظر نہیں آیا، کہتے جی مولانا صاحب مجھ پہ تو پریشانی آئی تھی۔ میں نے کہا کیا پریشانی آئی؟ کہنے لگے 2 بھینسیں گم ہو گئی تھی۔ میں نے کہا پھر؟
کہنے لگے کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر. میں نے کہا پھر کیا 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 کرتے رہے؟ تو آخر میں کہتا ہے تسی خفا ہی ہو سو. میں نے کہا میں کیوں خفا ہوں گا، بات کیا ہے؟ کہتے ہیں پھر کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک بندہ ہے، ایک تعویذگار بیٹھا ہے، وہ ناخن میں بتاتا ہے کہ یہ کسی کی چوری کی ہے تو کس نے کی ہے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں گئے. میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں اس نے ناخن پہ کوئی سیاہی لگائی، کسی بچے کو بلایا اور کہتا ہے بچہ اس ناخن میں دیکھو کیا ہے. تو بچہ بھی اس کا سکھایا ہوا ہے. کہتا ہے جی بابا جی 2 چور آئے بینسے کھول کے. اچھا کہاں لے گئے؟ فلاں گلی سے فلاں جگہ. اچھا جی کیا نام ہے اس کا؟ جی نام اس کا یہ ہے. رہتے کہاں ہیں؟ فلاں بستی میں فلاں گلی ہے. کہتے ہیں فلاں بستی میں گئے تو اس نمبر کی گلی تھی کوئی نہیں، اور جس بندے کا نام اس نے تکے سے بتایا تھا تو نے کہا اے جی اس نائندہ بندہ ہی کوئی نہیں. میں نے فوراً غصے میں نے کہا توحید کا پتہ چلتا ہی ادھر ہے. سب کچھ پاس ہو، کھا رہا ہے پی رہا ہے تو اس وقت تو کہتا ہی الحمدللہ. جی پتہ تب چلتا ہے کہ جب کچھ لٹ جائے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ دل کس طرف ہے، اللہ کی طرف ہے کہ نہیں ہے، یا غیر اللہ کے چکر کاٹتا ہے. واقعات میں کسی نے واقعہ لکھا ہے، میں ایک بطور عبرت کے بیان کرتا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے کسی نے خبر دی کہ حضرت جس بحری جہاز میں آپ کا مال تھا تجارتی وہ غرق ہو گیا. کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ. اپنا درس جاری کر دیا، بندہ اٹھ کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہنے لگا حضرت مبارک ہو. کہا جی کس چیز کا مبارک؟ کہنے لگے مبارک ہو جو بحری جہاز غرق ہوا تھا وہ کسی اور کا تھا، آپ کا جو تجارتی مال تھا وہ جہاز محفوظ ہے. کہنے لگے الحمدللہ. پھر درس شروع کر دیا. میں کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ جب خبر آئی غرق ہو گیا پھر بھی الحمدللہ، اور جب کہا بچ گیا تو پھر بھی الحمدللہ. کہنے لگے جب آپ نے کہا کہ تجارتی مال غرق ہو گیا، میں نے دل میں جھانک کے دیکھا کہ میرا دل کیا کہتا ہے، تو میرا دل اس وقت بھی اللہ کی طرف مائل تھا، وہاں سے نہیں پلٹا تھا. اور جب تو نے پھر لا کے خبر دی کہ مبارک ہو مال بچ گیا، میں نے پھر دل کی طرف دیکھا تو دل پھر بھی مال کی طرف نہیں اللہ کی طرف ہی تھا. تو میں نے پھر کہا الحمدللہ. میں نے مال پہ الحمدللہ نہیں کہا، میں نے دل کے اس اطمینان پہ الحمدللہ کہا ہے کہ کوئی آئے یا جائے دل کس کی طرف. ہاں پنجابی میں کہتے ہیں ہتھ کارول تے دل یارول. دوستو بندہ کرے کچھ بھی دل کس کی طرف ہو، اللہ کی طرف. یہ ہے منیب. تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا میں کتنا اتار و چڑھاؤ، قتل کی سازش، مارا جا رہا ہے، مخالفت ہو رہی، جلایا جا رہا ہے، لیکن دل پھر بھی کس کی طرف؟ اللہ ہی کی طرف مائل ہے. اور باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.